السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 22 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ توشہ خانہ 2 کیس اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ استغاثہ نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کیس کے آخری 2 گواہوں نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون اور FIA کے افسر شاہد پرویز کے بیانات قلم بند کرا دیے۔ ان گواہوں پر وکیل صفائی 24 ستمبر کو جرح کریں گے۔ کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے 18 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ گزشتہ سماعت کے دوران بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی PTI عمران خان کی تینوں بہنیں اور بشرا بی بی کی بھابھی مہر النساء بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ اس موقع پر بانی PTI کے وکلاء ارشد تبریز، ظہیر عباس اور بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ وفاقی پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور بیرسٹر عمیر مجید اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں کی، جسے مزید کارروائی کے لیے 24 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، مگر انہیں بانی پارٹی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کل ملاقات ممکن ہو جائے گی، کیونکہ عدالتی احکامات بھی ملاقات کو لازم قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آئے گی، اور اگر ملاقاتوں سے روکا گیا تو دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔ گوہر خان نے واضح کیا کہ پارٹی کی کارروائیاں بانی کی ہدایات کے مطابق ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا کے زیر اثر۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ موقف دہرایا کہ PTI ریاست مخالف ایجنڈا نہیں چلا رہی، بلکہ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کرتی ہے، اور بانی عمران خان نے خود کہا ہے کہ ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے اور امت مسلمہ کے مفاد میں اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک قلعہ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI مارکہ حق میں بھی پیش تھی، ہم نے مکمل حمایت کی ہے۔ پاکستان کے افغانستان سے ملغا قبائلی ضلع خیبر کے وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار اور سوموار کی درمیانی شب کارروائی کی ہے۔ حکام نے باقاعدہ طور پر اس کارروائی کی تفصیلات شائع نہیں کی ہیں، مگر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے زیر استعمال گھر میں پڑے بارودی مواد میں دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ تاہم قبائلی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی کے نتیجے میں وادی تیرہ کے علاقے کاکیل کے ایک گاؤں میں کم از کم 5 گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے میں 12 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی کا کہنا ہے کہ مذکورہ گاؤں میں عسکریت پسندوں کا ایک گروپ موجود تھا، جن کے خلاف کارروائی کی گئی، اور لگ بھگ 12 عسکریت پسند اس کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس کارروائی میں بے گناہ افراد بشمول خواتین اور بچوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے۔ وادی تیرہ کے اس کارروائی کے خلاف سوموار کے روز پشاور سے ملحقہ قصبے باڑہ میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں شرکاء نے حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے وادی تیرہ سمیت خیبر پختونخوا کے تمام تر علاقوں میں فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس آج نیو یارک میں ہو رہی ہے۔ یہ 3 روزہ کانفرنس، جو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہو رہی ہے، فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں 123 ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کے لیے ایک واضح اور عملی لائحہ عمل مرتب کرنا ہے، جو کہ 8 ورکنگ گروپوں کی مشاورت سے تیار کی گئی تجاویز پر مبنی ہے۔ یہ کانفرنس اس وقت دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، کیونکہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے رواں ہفتے اعلان کیا ہے
کہ فرانس فلسطین کو باقاعدہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا، یوں وہ ایسا کرنے والا پہلا G7 ملک ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت کے لیے لندن سے نیو یارک روانہ ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم آج سے 26 ستمبر تک جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے ہونے والی سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم UNO کے اجلاس کے دوران اعلیٰ سطح کی تقریبات اور خصوصی اجلاسوں میں شریک ہوں گے۔ وہ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم اور اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جو لندن سے زوم کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ زراعت، IT، معدنیات، ٹورزم اور قابل تجدید توانائی جیسے اہم شعبوں میں بیرون ملک سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے قابل عمل منصوبے تیار کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے تاکہ برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو سکے۔ افغان حکومت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بگرام ایئر بیس واپس لینے کی دھمکی پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان اپنے تمام بیرونی تعلقات اسلامی اصولوں، متوازن اور اقتصادی بنیادوں پر استوار رکھنا چاہتا ہے اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مثبت رشتوں کا خواہاں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تمام دو طرفہ مذاکرات میں امریکہ کو واضح کر دیا گیا ہے کہ افغانستان کی آزادی اور سالمیت ہر چیز پر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس چھوڑنی نہیں چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایئر بیس واپس نہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، جبکہ دونوں فریقوں کے درمیان اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس APHC نے مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ترجمان APHC ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ APHC نے ہمیشہ 1947 سے کشمیری عوام پر مسلط بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے مذاکرت کی وکالت کی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ 5 اگست سن 2019 کے بعد جب نئی دہلی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت زبردستی اور غیر قانونی طور پر ختم کر کے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو عوام کو بے مثال مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ بھارتی قبضے اور امن دشمن ایجنڈے کی کھلی نشانی ہے۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق صرف آج کے روز غزہ شہر کے 22 افراد سمیت مجموعی طور پر 26 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایک دن میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 68 تک جا پہنچی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مزید دستے داخل کرتے ہوئے رہائشی عمارتوں، پناہ گزین اسکولوں اور کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا نے بتایا کہ شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت متعدد عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ ادھر سفارتی محاذ پر فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والے ممالک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ پاولو رینجل نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے، تاہم فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے بھی سوشل میڈیا پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ فرانس اور سعودی عرب عنقریب 2 ریاستی حل کے لیے
عالمی سربراہ اجلاس بلا رہے ہیں جس میں مزید ممالک کے فیصلے متوقع ہیں۔ چین نے بھی اس حوالے سے اپنا واضح موقف پیش کیا ہے۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ غزہ میں جاری جنگ نے بے مثال انسانی المیہ کو جنم دیا ہے اور اسرائیلی کارروائیاں دو ریاستی حل اور خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ فوری جنگ بندی، فلسطینی عوام کی خود مختاری اور اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت عالمی برادری کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ نے مغربی ممالک کے ان فیصلوں کو نمائشی اقدامات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ خطے میں امن صرف حماس کے بغیر ممکن ہے اور اسرائیل کی سلامتی اور یرغمالیوں کی رہائی اس کی بنیادی ترجیح ہے۔ اسرائیل نے بھی برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے اقدامات جاری رہیں گے۔ کرکٹ۔ ایشیا کپ T20 2025 کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز اسکور کیے۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے ہدف 19ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ بھارت نے پاکستان کو ایونٹ میں مسلسل دوسری مرتبہ شکست دی ہے۔ بھارت سے ناکامی کے بعد پاکستان کے فائنل تک پہنچنے کے امکانات محدود ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کو فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اپنے دونوں میچز جیتنا ہوں گے۔ کسی ایک میچ میں بھی شکست کی صورت میں پاکستان کا ٹورنامنٹ میں سفر تقریباً ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کا اگلا میچ 23 ستمبر کو سری لنکا اور دوسرا میچ 25 ستمبر کو بنگلہ دیش کے خلاف شیڈیول ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے نیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، پسند کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔